بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے تاکہ رسول نے جس شریعت کی تبلیغ کی ہے اسے قیامت تک بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں الٹا لشکر آیا، امام حسین کو روکا۔ امام حسین علیہ السلام نہیں، جب نہیں رکے تو بول رہے امام حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ امام حسین کو چلا لایا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ مرتبہ پور نے امام حسین کی طرف دیکھا، آگے طرف سے دیکھا، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ بات کرتا میں بھی اسے پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن مولا میں آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر نہیں لے سکتا۔ نے کہا مولا میرا لشکر بھی پیاسا ہے، میرے سارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہمارا سلام امام حسین جنہوں نے آواز عباس بیٹالیے پر ان کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، ان کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اور بھیا بات دیکھو، جب تک جانور پانی پی کر 3 مرتبہ نہ ہٹاتے ہیں ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ اور امام حسین کو کربلا تک لے آیا، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، اب پتہ نہیں، روایت میں نہیں ملتا کہ خون نے کب سے پانی پی لیا، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن اتنا ملتا ہے کہ شب عاشور اور اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور خوش آنکھوں سے آنسو جانے تھے، رو رہے تھے، چہرہ سرد ہو رہا تھا۔ ان کا غلام آیا، اپنے آقا کی حالت دیکھی، جلدی سے گیا، کوزے میں پانی لایا، آقا پانی پی لیجیے۔ انہوں نے کوزہ پانی کر لیا، اس کی طرف نظر ڈالی، اب میں کیا کہوں، انہوں نے پانی کے کوزے کی طرف نظر ڈالی، پتہ نہیں کوئی تو پانی میں کیا نظر آیا، اور وہ پانی میں کیا نظر آیا کوئی روایت نہیں۔ انہوں نے وہ پورا پانی کا زمین پر پٹا دیا۔ غلام جلدی سے ان کے بھائی کے پاس گیا، بیٹے کے پاس گیا، ذرا آقا خود کی حالت دیکھیں۔ بھائی آیا، بیٹا آیا، بھائی نے بات ہو کہ تم نے کیا حل کرنا ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا بھائی تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی پریشانی بتاؤں؟ آپ سمجھ گئے، آپ کے ذہن میں جملے محفوظ ہیں، جو جملے میں آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تم میری پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بھائی نے
کہا تو انہوں نے کہا صرف ایک شرط ہے، شرط عاشور تھی، تاریخ رات تھی، سنسان فضا تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ذرا کچھ دور میرے ساتھ چلو، میں اپنی پریشانی کی میں وجہ بتاؤں۔ اب کون چلے؟ ان کا بھائی چلا، غلام چلا، کچھ باہر نکل گئے۔ اب وہ خیام اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں، خیام اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں۔ جب درمیان میں پہنچے ہیں، راستے کے وسط میں پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ذرا سنسان فضا میں آوازیں تو سنو، سنسان فضا میں سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ان کے بھائی نے کہا ملالانگیز لہجے میں بھیا یہ تو اہل بیت کے خیام سے پیاس کے بچوں کی، یہ تو اہل بیت کے خیام سے پیاس کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، میں قصوروار ہوں، یہاں تک مولا کو لایا ہوں، لیکن بھائی میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھوں گا، مجھے معاف کر دیں گے۔ بھائی خدا حافظ، میں مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اچھا تو جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، غلام تو بگڑ گیا، بگڑ کر کہنے لگا آقا اچھے آپ جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جنت میں اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے آپ ان کی ساتھ چل پڑا۔ اور چلے، ان کا بھائی چلا، ان کا بیٹا چلا، ان کا غلام چلا۔ فجر کا وقت ہوا، حسین علیہ السلام نے آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم ذرا جاؤ، میرا مہمان لگا ہے، میرا مہمان لگا ہے، میرے مہمان کا جاؤ استقبال کرو۔ انہوں نے اپنی آبا اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی ہے، شرم کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ ان کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آواز چہرے پر پڑی ہوئی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو بیٹا تھا بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر۔ جب اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے، شہزادہ علی شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے۔ اب ذرا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، پھر ان کے بیٹے نے کہا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا ہے، اب کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، حضرت عباس استقبال کے لیے آئے ہیں، استقبال کے لیے آئے۔ اب اور آگے بڑھے، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 3 مرتبہ بلند آواز سے ان کے بیٹے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں، وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھنا چاہا، امام حسین نے ان کو سینے سے رکھا لیا اور تیری ماں نے تیرا نام لیا، تو آتش جہنم سے آزاد ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے مولا حسین علیہ السلام ساروں قطار ہونے لگے۔ انہوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کہا رو اس لیے رہا ہوں، جب تو دشمن پر آیا تھا تو ہمارے پاس توازوں کا سامان موجود تھا، ہم نے تیری توازوں کی تھی، رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تو دوست بن کر آیا ہے، میرے پاس ایک گھونٹ پانی کہ میں اسے پانی پلا سکوں۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑ لیے، ہاتھ چھوڑ کر کہا مولا مولا بس میرا تو اب ایک اصرار ہے، میری معافی تو اس وقت ہوگی جب میرے بیٹے کو آپ جنگ کی اجازت دے دیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو میدان کربلا میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ان کا بیٹا شجاعت اور جماوردی سے لڑا، لیکن جب سب نے مل کر گھیرا ان کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا تو ان کے بیٹے نے آواز دی لیکن میری مدد پاؤ، ایک طرف سے گھوڑ چلے دوسری طرف سے حسین چلے، سمجھے نا، ایک طرف سے گھوڑ چلے دوسری طرف سے حسین چلے۔ کربلا میں ہر جگہ آواز بیٹا کہاں ہے، بیٹا تم کہاں ہے، بیٹا جواب سے کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دوسری جانب سے آواز آئی تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حسین کی آواز آئی تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب انہوں نے آ کر دیکھا، حسین نے ان کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے، اپنے زانوں پر رکھا ہوا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام چاہتا ہے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ میرا موسیقی ہے۔ ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ان کے بیٹے نے شہادت کی منزل پائی۔ جیسے ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا، بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، جیسے ہی ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کو لاشیں کو اٹھائے، امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور رک جاؤ اور رک جاؤ اور رک جاؤ۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ پورے پاس میں